نصر شہزاد کی رپورٹ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستانی فوج کی طرف سے سال 2025 میں ہندوستان کی پاکستان پر حملوں کے دوران 10 مئی 2025 کو ہندوستانی فوجی اہداف پر بڑے پیمانے پر جوابی حملے کو آپریشن بنیان مرصوص کا نام دیا گیا، جس کے لفظی معنی سیسا پلائی دیوار یا آہنی دیوار ہے۔ یہ کارروائی 1999 کے کارگل تنازع کے بعد جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان سب سے سنگین کشیدگی ہے۔ یہ آپریشن اسلام آباد نے 7 سے 10 مئی تک کے ہندوستانی میزائل اور ڈرون حملوں کے مناسب جواب کے طور پر تیار کیا تھا۔ بنیان مرصوص بنیادی طور پر وہ کلمہ ہے جو قرآن پاک کی سورۃ الصفہ آیات نمبر 4 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بند ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 10 مئی 2025 کو ہندوستان نے 3 پاکستانی ہوائی اڈوں نور خان، مرید اور شورکوٹ کے ساتھ ساتھ افغانستان میں اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے کیے۔ پاکستان کی فوج کے ترجمان احمد شریف چودھری نے ایک براہ راست نشریات میں کہا: ہندوستان نے اپنی برہنہ جارحیت کے ساتھ میزائلوں سے حملہ کیا ہے، جس میں نور خان، مرید اور شورکوٹ ہوائی اڈوں پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کے بعد اسلام آباد نے 33 ہلاکتوں کی اطلاع دی اور جوابی کارروائی کا عہد کیا۔ متوازی سرحد پار گولہ بازی اور ڈرون حملوں نے 9 مئی تک دونوں اطراف میں کم از کم 50 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین، 10 مئی کو تقریباً 3:45 پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق پاکستان نے فتح 2 بیلسٹک میزائل اور مسلح ڈرونوں کے ساتھ آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ ان حملوں میں پٹھان کوٹ اور ادھم پور ہوائی اڈوں، آدم پور ایئر فورس اسٹیشن جہاں مبینہ طور پر S-400 بیٹری کو تباہ کیا گیا، بیاس اور ناگروٹا میں برہموس ڈپو اور اڑی اور راجوری میں بریگیڈ کی سہولیات پر پاک فضائیہ کی طرف سے حملے کیے گئے۔ اسی طرح جلندھر میں آدم پور S-400 یونٹ پر مبینہ طور پر پاک فضائیہ کے JF-17 لڑاکا طیاروں نے ہائپرسونک میزائلوں کا استعمال کرتے ہوئے حملے کیے تھے۔ ان حملوں کا مقصد ہندوستان کے جدید ترین فضائی دفاعی ساز و سامان میں سے ایک کو بے اثر کرنا تھا۔ پاکستانی سائبر یونٹ کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ انہوں نے ہندوستان کے شمالی پاور گرڈ کے حصوں کو غیر فعال کر دیا ہے اور متعدد سرکاری ویب سائٹوں کو ہیک کر لیا ہے۔ تاہم وزارت خارجہ اور وزارت دفاع کے مشترکہ بیان کے مطابق ہندوستانی پاور گرڈ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ ہندوستانی حکام نے متعدد اڈوں پر تیز رفتار میزائل حملوں کا اعتراف کیا، لیکن کہا کہ آنے والے زیادہ تر گولہ بارود کو روک لیا گیا ہے، جس سے زمین پر محدود نقصان ہوا۔ بھارتی افواج نے یہ بھی کہا کہ S-400 کی بیٹری کو نشانہ نہیں بنایا گیا اور یہ ابھی تک کام کر رہی ہے، تاہم ابھی تک ہندوستانی دعووں کے لیے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا۔ ناظرین، پاک بھارت کے درمیان اس جھڑپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں ممالک میں سول ایویشن ریگولیٹریز نے فضائی حدود کے کئی حصے بند کر دیے۔ پاکستان کی پابندی 10 مئی سے اگلے دن دوپہر تک جاری رہی، جبکہ ہندوستان نے 32 شمالی ہوائی اڈوں پر پروازیں معطل کے رکھیں، جبکہ بجلی کی بندش نے ہندوستانی پنجاب کو متاثر کیا اور انٹرنیٹ بلیک آؤٹ نے جموں کشمیر کے بھی کچھ حصوں کو متاثر کیا۔ 10 مئی کی سپہر تک 48 اموات کی اطلاع ملی۔ ناظرین، پاکستان کا بھارتی جارحیت پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حکومتی وزراء نے حملوں کو پرعزم قرار دیتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ صرف فوجی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا تھا اور اگر ہندوستان دشمنی ختم کرتا ہے تو کارروائیاں روک دی جائیں گی، جبکہ دوسری طرف نئی دہلی نے اس حملے کو کشیدگی میں اضافے کے طور پر مذمت کی، پاکستان پر شہریوں کو خطرے میں ڈالنے کا الزام لگایا اور اس کی مسلح افواج کو عدم کشیدگی کے مشروط عزم کا اعادہ کرتے ہوئے آپریشنل تیاری کی اعلیٰ حالت میں قرار دیا۔ ناظرین، بین الاقوامی طور پر 1 سال قبل بھارت کے پاکستان پر بزدلانہ حملوں اور پھر پاکستان کی افواج کے منہ توڑ جواب کے بعد امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں دارالحکومتوں کو ٹیلی فون کیا اور براہ راست بات چیت اور تحمل پر زور دیا۔
اسی طرح G7 گروپ کے رہنماؤں نے دونوں ممالک سے مزید کشیدگی سے بچنے کا مطالبہ کیا، جبکہ لندن نے بھی ہندوستان اور پاکستان پر زور دیا کہ وہ کشیدگی کو کم کریں اور بات چیت میں مشغول ہوں۔ یورپی اتحاد نے بھی خبردار کیا کہ اگر دونوں فریق جوہری حد کو عبور کریں گے تو شدید علاقائی اور عالمی نتائج سامنے آئیں گے۔ ناظرین، مورکہ حق آپریشن بنیاد مرصوص کی کامیابی کو 9 مئی 2026 کو پورا 1 سال ہو جائے گا۔ اس خصوصی دن کی مناسبت سے ہماری بہادر پاک فوج کا دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ مورکہ حق میں ہم نے اپنی طاقت کی طرف ایک قسط دکھائی ہے۔ پاکستان نے واضح طور پر ڈیٹرنس قائم کیا، جنگ کا زاویہ بدل دیا اور بھارتی غرور خاک میں ملایا۔ ہم تب بھی تیار تھے، اب بھی تیار ہیں، کسی کا باپ بھی پاکستان پر آنچ نہیں لا سکتا۔ اسی طرح پوری پاکستانی قوم بھی افواج پاکستان کے اس ناقابل تسخیر حوصلے کی تائید اور تقلید کرتی ہے۔ پاکستان تا قیامت زندہ باد۔ تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے فردا یوٹیوب چینل۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل فردا یوٹیوب چینل۔